نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم الى آخرہ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام کے نوجوانوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس اللہ پاک نے ہم سبوں کو آج جمعے کے دن اللہ پاک کا سب سے بڑا حکم نماز، اس نماز کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. اللہ کا شکر ادا کریں، بولے الحمدللہ. میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس قربانی کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور یہ قربانی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، اور اس قربانی کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے. یہ جگہ ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ ہرگز قربانی کے جانور کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا. ولا دماؤها، اور اللہ رب العالمین کے یہاں قربانی کے اس جانور کا خون بھی نہیں پہنچتا. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پاس نہ تو خون پہنچتا ہے اور نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ میرے پاس تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ کس نیت سے تم یہ قربانی دے رہے ہو، تمہاری کیا نیت ہے. یا یہ نیت ہے کہ تم جو جانور لائے ہو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، ریا کے لیے، تاکہ دنیا میں تمہاری واہواہی ہو، تمہاری شہرت ہو، دنیا جانے کہ کیا خوبصورت و شاندار جاندار تم نے مال خریدا ہے، تاکہ دنیا کے لوگ تمہیں بڑا سیٹھ چودھری سمجھے. تمہاری قربانی کرنے کی یہ نیت ہے، یا پھر اللہ کی رضا کی نیت ہے کہ اس جانور کو میں اللہ کے راستے میں قربانی کروں گا تو اللہ کی ذات ہم سے خوش ہوگا، اور کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کا بدلہ ہمیں عطا فرمائیں گے. اگر یہ تمہاری نیت ہے تو الحمدللہ. اور اگر آپ کی نیت دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا سے شہرت حاصل کرنے کے لیے، ریا کے لیے، نمود کے لیے، تو پھر آپ کی یہ قربانی بیکار ہے، یہ کسی کام کے لائق نہیں ہے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں 4 پارے میں پہلی ہی آیت میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ پاک نے پورے دنیا والوں کو میسج اور سندیش دیا، اے دنیا والوں تم سن لو، تمہیں یاد رکھنا چاہیے، تمہیں خیال میں رکھنا چاہیے کہ میرے پاس میرے لیے، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے دنیا کا سارا مال اگر تم خرچ کر ڈالو، مگر وہ مال، جس مال کو تم میرے راہ میں خرچ کر رہے ہو، اگر وہ میرا پسندیدہ نہ رہا تو پھر وہ مال تمہارا میرے راستے میں خرچ کرنا قبول نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے راستے میں خرچ کرنے کا مقصد اور مطلب تمہارا یہ ہونا چاہیے، تمہارے پاس جو مال ہے وہ مال تمہارا سب سے پسندیدہ ہونا چاہیے، تمہارا محبوب وہ شے ہونا چاہیے، پسندیدہ مال ہونا چاہیے. تمہارا وہ مال جس کو تم میرے راستے میں خرچ کر رہے ہو وہ تمہارا سب سے پسندیدہ ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے تو مجھے قبول ہے.
اسی لیے اللہ نے فرمایا مما تحبون، وہ مال جو تم میرے راستے میں خرچ کر رہے ہو وہ تمہارا چنندہ پسندیدہ مال ہو، تو پھر ٹھیک ہے میرے بھائیوں۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ قربانی کا جانور جو ہم اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے وہ جانور ہمارا پسندیدہ ہونا چاہیے، نہ سکھل جانور ہو، نہ سڑیل اور مریل جانور ہو، وہ جانور تر و تازہ ہو، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو، جو لوگ دیکھے وہ اس جانور کی تعریف کرے۔ ایسا جانور نہ ہو کہ سینگ جو ٹوٹل ہے، آنکھ دیکھ رہا ہے تو آنکھ بھینگے کی شکل ہے، چل رہا ہے تو ایک پیر پیچھے کھینچ رہا ہے، جی تو ایسا جانور نہیں ہونا چاہیے۔ جانور ایسا ہو دیکھنے میں بھی خوبصورت، آگے بھی خوبصورت، پیچھے بھی خوبصورت ہے، اس کی شکل صورت اچھی ہو، تو ایسے جانور کو آپ اللہ کے راستے میں قربانی دیں، ایسے جانور آپ خرید کر کے لائیں۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی سب کے لیے ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، دولت ہیں، تو آپ اچھا جانور خریدیے۔ اگر آپ کے اوپر ضروری اور فرض نہیں ہوا ہے تو آپ پھر بھی قربانی دے سکتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے۔ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ مالدار نہیں ہیں تو آپ قربانی نہیں دے سکتے ہیں؟ آپ مالدار ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے، اور آپ غریب ہیں تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، مگر آپ اللہ کے راستے میں قربانی دے سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کا یہ تو بڑا کرم اور رحم ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو پھر ہمیں اپنے بیٹوں کو، اپنے لخت جگر نور نظر کو قربانی دینا پڑتا، مگر یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اس لیے ہم اس کے بدلے میں کسی جانور کو اللہ کے راستے میں قربانی کر دیتے ہیں، اللہ پاک اس جانور کو ہماری طرف سے قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اللہ پاک اگر یہ نہیں چاہتے تو ہم اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربانی کرتے، مگر اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سبوں کو اچھے اچھے جانوروں کی اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔